ابھی کچھ دن پہلے میں ایک اسلامک ویڈیو دیکھ رہا تھا، بیان سن رہا تھا کسی کا، تو کچھ دیر بعد یوٹیوب پر ایک ویڈیو آئی جس میں کوئی خاتون تلاوت کر رہی تھی۔ تو تلاوت اتنی غلط تلاوت تھی کہ جس میں نہ ان کے مخارج ٹھیک تھے، نہ ہی ان کی تجوید درست تھی، نہ ہی غنہ مد الفاظ بالکل اتنا خطرناک طریقے سے پڑھ رہی تھی نا، تو وہ نہ ہی پڑھتی تو اچھا تھا۔ میں نے پھر ان کو نیچے کمنٹ بھی کر دی کہ میں نے کہا محترمہ آپ تھوڑا قرآن سیکھ لیں کہیں سے، ہو سکتا ہے انہوں نے کہیں دیکھ لیا ہو کہ کسی خاتون نے تلاوت ڈالی ہے تو اس کو اتنے ہزاروں لاکھوں لوگوں نے دیکھ لیا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب لوگ زیادہ دیکھتے ہیں تو پھر اس کے ذریعے تھوڑی بہت ارننگ بھی ہو جاتی ہے کسی کو، تو ان کے دل میں بھی خواہش آئی ہوگی کہ چلو میں بھی تھوڑا سا ٹرائی کرتی ہوں۔ تو لکھا ہوا تھا کہ یہ تلاوت آپ کے لیے، تلاوت تو اللہ کے لیے ہوتی ہے، آپ کے لیے کہاں سے آ گئی؟ چلو خیر بہرحال انہوں نے لکھ بھی دیا۔ تو جب میں نے اس کو دیکھا تو اس کے نیچے جو لگ رہا تھا، اس کے سبسکرائبر دیکھ کر اور وہ نیچے جو ویوز ہوتے ہیں دیکھ کر لگ رہا ہوتا کہ ابھی ہفتہ 15 دن 10 دن کی بات ہے، ابھی آ کر بیٹھی۔ تو اب یہ جو قرآن انہوں نے پڑھا ہے اتنا غلط پڑھا ہے، اتنا غلط پڑھا ہے کہ اگر وہ اعوذ باللہ بسم اللہ بھی پڑھ دیں نا کسی اچھے قاری صاحب کے سامنے، تو وہ ان کو وہیں سے ریجیکٹ کر دیں گے کہ جی آپ جائیں، آپ قرآن صحیح کر کے آئیں پہلے اپنا۔ تو اب یہ ان کا غلط پڑھا ہوا قرآن اگر کوئی آدمی سیکھتا ہے یا کوئی بچہ سیکھ لیتا ہے وہاں سے، تو گناہ سارا کس کو ملے گا؟ انہی کو ملے گا جنہوں نے اس کی ریکارڈنگ کر کے ڈالی ہے۔ تو ایسا کام مت کریں کہ جس کے ذریعے سے آپ کو گناہ ملے۔ پھر اسی دوران ایک اور ویڈیو سامنے آئی، کوئی خاتون سیرت پر بیان کر رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سیرت کی کوئی بات بتا رہی تھی۔ وہ عجیب سا، یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ وہ صلو الو پتہ نہیں کہ ایسا غلط، مطلب بالکل غلط قسم کا لفظ بول رہی تھی کہ وہ ابھی میرے سے منہ سے نکل ہی نہیں رہا، کیسے نکال رہی تھی۔ تو ایسے کام بھائی مت کریں، چاہے وہ اسلامک ہوں چاہے وہ غیر اسلامک ہوں۔ اس طرح کی چیزیں جب آپ کو نہیں آتی آپ کیوں آ کر بیٹھتے ہیں؟ ایسی چیزیں مت کریں کہ ان کا نقصان ہو۔ نقصان مطلب کہ اگر کوئی ان چیزوں کو سیکھ لے یا ان کو سمجھ لے وہاں پر، ٹھیک ہے، دیکھیں ہماری زندگی کا کوئی معلوم نہیں ہے کہ ہم کب مر جائیں گے، کہ ہماری زندگی کتنی ہے، یا یہ جو یوٹیوب پر چیزیں ڈال رہے ہیں ان کی زندگی کتنی ہے۔ چنانچہ ایسے بھی نئے نئے کچھ واقعات ایسے پیش آ چکے ہیں کہ ان کے جو وہ مر گئے کرتے کرتے، اب وہ جو سامان ڈالا ہوا تھا وہ نامناسب تھا، اب وہ پکڑ میں آئے ہوئے ہیں۔ خیر بہرحال تو ایسی چیز مت ڈالیں، کیونکہ اگر کوئی اس کو سیکھے گا تو اس کو گناہ آپ کو ملے گا۔ ہم کوئی پتہ نہیں کب تک زندہ ہیں، کب مر جائیں، لیکن یہ انکل گوگل اور یہ انٹی یوٹیوب، یہ تو جب تک زندگی ہے ان کی چلتے رہیں گے۔ تو یہ ہمارا اپلوڈ کیا ہوا سامان، تلاوت ہوگی، نظم ہوگی، قرآن ہوگا، حدیث ہوگی، کوئی ایسی بات ہوگی اپلوڈ کیا ہوا، یہ دنیا اس کو دیکھے گی۔ ہو سکتا ہے آج 2 بندے دیکھ رہے ہیں، کل 4 دیکھ رہے ہیں، 5 دیکھ رہے ہیں، بھائی کوئی نہ کوئی تو دیکھ رہا ہے، ہو سکتا ہے کسی دن یہ وائرل بھی ہو جائے۔ تو جتنے لوگ اس کو دیکھیں گے، اگر انہوں نے اس پر عمل کیا اور کام آپ نے صحیح کیا ہوا تو یقین کریں آپ کو ثواب ملے گا۔ اگر وہ غلط ہوگا تو اس کا گناہ بھی ملے گا۔ اور خاص طور پر میں ان لوگوں سے لازمی یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو فحش قسم کی ویڈیوز ڈالتے ہیں، یا تو خود کی یا فیملی کی، یا اگر اپنی فیملی کی یا اپنی نہیں ہے تو کسی کی اٹھا کر ڈال دی، اور ساتھ میں اس کے آدھی ویڈیو وہاں چلا دی اور آدھی میں خود بیٹھ کے اور اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ دیکھو، ٹھیک ہے، بے حیائی دکھا رہے ہیں۔ تو اس سے جو ارننگ ہو رہی ہے وہ کیا حلال کی ہوگی؟ اور اس کو دیکھنے کے بعد جتنے لوگ اس سے گمراہ ہوں گے، غلط دیکھیں گے، ان کے ذہن میں غلط قسم کے جذبات اور غلط قسم کے خیالات پیدا ہوں گے، تو اس کا کتنا نقصان ہوگا اور اس آدمی کو کتنا گناہ ملے گا۔ اور اگر یہ مر گیا، توبہ کیے بغیر مر گیا، تو یہ قبر میں پڑا ہوگا، ویڈیو وہ دیکھ رہا ہوگا، جوتے اس کو پڑھ رہے ہوں گے۔ تو بھائی ایسی چیز کبھی مت ڈالیں، اللہ کو جواب دینا ہے نا ہم نے۔ اگر اس کے ذریعے سے ارننگ کرنے کا کچھ خیال ہے تو حلال کھانا ہے نا، کہ حرام ہی کھانا ہے، حرام کھانا ہے تو اور بہت سارے رستے ہیں۔ بات سمجھتے ہیں بھائی؟